شمشاد احمد خان صاحب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. خان صاحب سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز سابق صدر جارج ڈبلیو بش کی پالیسیز اور ٹرمپ کی طرز حکمرانی میں کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ صدارت میں واپسی سے عالمی سطح پر ایک بہت کیوس کی سی سچویشن, خدشات پیدا ہوئے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور میں نے ایکچولی دی ادر ڈے آئی گیو دی آنسر تو ایک میگزین میں, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ دونوں صدر جو ہیں, ریپبلکن جارج ڈبلیو بش جو ایک اور ریپبلکن پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا, ہے بلکہ بیٹا ابھی بھی ہے, وہ زندہ ہے, اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ, ان دونوں میں مماثلت کافی ہے. کیونکہ 80s میں مجھے یاد ہے کہ میں واشنگٹن میں ہوا کرتا تھا, ایمبیسی میں سفارتکار, تو I used to hear President Reagan often quoting from Thomas Paine's Common Sense, جس میں وہ بات کرتا ہے of America, the vision of his America great enough to change the world over again. یعنی دنیا کو وہ بدل دینے والا امریکہ سمجھتا تھا ریگن جو ہے. تو اس نے اپنے عہد صدارت میں دنیا بدلی بہت, کیونکہ اس کے زمانے میں سوویت امپائر ڈسمینٹل ہوئی اور اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا. پاکستان کیونکہ سوویت یونین کو امریکہ گھیر کر افغانستان لایا, اس کا واٹرو بنایا, اور پھر ہمارے بچوں کے مدرسوں کو جہادی انکوبیٹرز بنایا, یہاں سے جہادی پروڈیوس کیے گئے جو بعد میں طالبان بنے. تو اس طریقے سے سوویت امپائر, the evil so-called evil Soviet empire was dismantled during Reagan's presidency. ٹھیک. اب اس کے بعد جو ہے, اس نے چونکہ کہا تھا کہ امریکہ great enough to turn the world over again, تو بعد میں دو پریزیڈنٹس آئے جنہوں نے دنیا بدلی. ایک جارج بش کا بیٹا جارج ڈبلیو بش تھا جونیئر, تو اس نے جب نئی سینچری شروع ہوئی تو اس نے نئی سینچری کے ساتھ ہی دنیا کو جنگ میں بھی بھیج دیا. یعنی وجہ کچھ بھی ہو, لیکن 9/11 was said to be the beginning of the 21st century. اور وہ اس طرح دنیا کو بدلنے کا ایک وہ واحد طریقہ تھا جو ایک ریپبلکن پریزیڈنٹ آفٹر ریگن, دوسرے ریپبلکن پریزیڈنٹ نے دنیا بدلی تہس نہس کر کے دنیا. یعنی عراق پہ جنگ چھڑ گئی اور افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اور افغانستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے صدر تھے اس وقت مشرف تھے, تو وہ اس جنگ کو کھینچ کر پاکستان لایا اور اس کو اب پاکستان کی جنگ بنا دیا. اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارے مفاد میں تھا, وہ اس کے ذاتی مفاد میں تھا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی دلوانی تھی. کیونکہ سن 2000 میں جب وہ امریکہ گیا تھا آفٹر ٹیکنگ اوور ان 99, تو وہاں پریزیڈنٹ کلنٹن نے اس کے ساتھ میٹنگ نہیں کی تھی. کلنٹن پاکستان بھی, اسلام آباد بھی آیا تھا, تو اس نے ٹیلی ویژن پر ہاتھ نہیں ملایا تھا مشرف کے ساتھ. تو جب میں امبیسڈر تھا وہاں نیو یارک میں, جب وہ آیا پہلی دفعہ مشرف, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شمشاد واٹ اباؤٹ مائی میٹنگ ود پریزیڈنٹ کلنٹن. میں نے کہا وہ نہیں ملے گا آپ کو یہاں. جب وہ پاکستان میں آپ کے پاس گیا اور وہاں نہیں اس نے ٹیلی ویژن پر آپ کے سامنے آپ سے میٹنگ کی یا آپ سے ہاتھ ملایا ہو. تو خیر اس نے کہا یار مجھے ہاتھ تو ملوا دو, تو میں نے ہاتھ اس کا ملوا دیا تھا وہاں ایک ریسیپشن پہ لے جا کے, کلنٹن کی ریسیپشن تھی, تو میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی. بہرحال تو یہ تھا اس وقت جارج ڈبلیو بش کا زمانہ. اور ہم نے اس میں پھر میں نے بتایا کہ رول ایک اپنے آپ کو بیٹل گراؤنڈ بنا دیا, اور اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اچھا, اب آتا ہے 2016 جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے, ٹویٹنگ ٹرمپ. میں کہا کرتا ہوں وہ ٹویٹلنگ بش تھا, یہ ٹویٹنگ ٹرمپ ہے, کیونکہ اس نے آ کر یہ ٹویٹرز وغیرہ پہ کام شروع کیا.
اور اپنی جو ٹرانزیکشنز ڈیلز وغیرہ تھا وہ ٹویٹرز پہ کرتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ اس نے جو پہلی ٹرم میں جو کچھ کیا ہے وہ بھی تہس نہس کیا ہے دنیا کو, میں بتا دوں. تو اور وہی سب سے بڑا سٹیپ جو اس نے لیا تھا وہ تھا جیروسلم کو اس نے اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا اور اپنی امریکہ کی ایمبیسی شفٹ کر دی وہاں پہ جیروسلم میں. تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں تھیں. ٹھیک سر, پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, جی سر, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. لیکن سر اس میں اب دو چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک مطلب اٹس ریٹن آن دا وال کہ اگر یو ایس پریزیڈنٹ کچھ بھی کرنا چاہے, ان کا مائنڈ سیٹ کچھ بھی ہو, تو جو خارجہ پالیسیز ہیں اور یہ جو باقی کی چیزیں ہیں وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں, وہ پوری دنیا کو ایک جنگ میں بھی پھینک سکتا ہے. لیکن اب صورتحال اگلے پوائنٹ پر ذرا چلیں کہ ٹرمپ کی صدارت کے تناظر میں امریکی مفادات نمبر 1, عالمی طاقت نمبر 2 اور ذمہ داریوں سے کیا مراد لیتے ہیں اور وہ کیوں اہم ہیں, کیونکہ بار بار یہ چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ جو بات ہے نا امریکہ کی ورلڈ پاور, امریکہ کے مفادات, اس کی جو دنیا کی طاقت اور ذمہ داریاں, یہ بنیادی طور پر 5 الفاظ ہیں جو ایڈلائے سٹیونسن نے 1960s میں امریکہ کی فارن پالیسی کے حوالے سے کہے تھے. اس نے کہا تھا کہ امریکہ کی اگر فارن پالیسی کا پرسپیکٹو آپ کو سمجھنا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف امریکاز انٹرسٹس, ٹھیک, ورلڈ پاور اینڈ اٹس ریسپانسبلٹی. بالکل یہی بات ہے. اور اسی وجہ سے جب بھی امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز الیکشن لڑتے ہیں, اور whoso ever enters the White House, وہ چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو, وہ پھر امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, وہ پھر ڈیموکریٹ یا ریپبلکن پریزیڈنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک. اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پیچھے پھر ایک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ورلڈ وائڈ پاور کو مینج کرتی ہے اور امریکہ کے مفادات کو مینج کرتی ہے, کیونکہ جو ایگزیکٹو, چیف ایگزیکٹو کے طور پر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک چہرہ ہوتا ہے, اور فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے جس میں پینٹاگون شامل ہے, جس میں سی آئی اے شامل ہے اور جس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل, یہ 3 بڑے اینٹیز ہیں جو بنیادی طور پر, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو سائڈ لائن پہ ہوتی ہے, جس طرح ہماری فارن آفس کو انہوں نے بالکل آج کل سائڈ لائن کیا ہوا ہے, اور اس وقت چہرہ ہے ہمارے ہاں شہباز شریف کا. ٹھیک ہو گیا سر. 2 چیزیں میرے پاس ٹائم, میں نے بتایا میرے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے, 2 بڑے شارٹ, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو یور آنسرز آن دیٹ. سر, ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارت پاکستان پر کس طرح اثر ڈال سکتی ہے, خاص طور پہ کیپنگ ان مائنڈ جو پرسپیکٹو کی آپ نے بات کی ہے, اب اس پرسپیکٹو, اس مائنڈ سیٹ کو پاکستان کے لیے چینج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سچ پوچھے تو آج پاکستان امریکہ کے ورلڈ وائڈ پرسپیکٹو میں بالکل شامل نہیں ہے. ٹھیک. نہ امریکہ کے مفادات میں شامل ہے. میں آپ کو بتا دوں پاکستان اپنی وہ حیثیت کھو بیٹھا ہے بیکاز آف اٹس ڈومیسٹک ویکنس. اتنی ناکامیاں ہو گئی ہیں پاکستان کی کہ اب اس کی کوئی عالمی سطح پر کوئی امپورٹنس نہیں رہی ہے. تو ٹرمپ بھی پاکستان کو اب سمجھ گیا ہے اس کی ڈومیسٹک ویکنیسز کی وجہ سے وہ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, اور ان اینی کیس کی کوئی بھی, میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی ہماری موجودہ کرائسس کو ختم کرنے میں مدد دے گا. ہاں, وہ اگر ہوا تو وہ مدد دے گا کہ ہماری جو ویکنیسز ہیں جس میں ہیومن رائٹس ہے, جس میں نیوکلیئر کیپیبلٹی کے مسئلے ہیں, ان مسئلوں کے بارے میں وہ امریکہ ضرور انٹرویو کرے گا, بٹ ناٹ ان فیور آف اینی انڈیویجول اور اینی پرسن. اچھا سر, انڈیویجول کی اگر نہیں کرے گا, آئی ایگری انڈیویجول میں, بٹ افغانستان میں استحکام کرنے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کا کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے, خاص طور پر چین اور امریکہ کے تناظر میں؟ دیکھیں, یہ اس وقت امریکہ اور چین اس حوالے سے, چین کے تناسب سے, چین کے پارٹنر کے طور پر پاکستان کے ساتھ امریکہ کام کرے گا. یہ میں بتا دوں آپ کو, ہمارا رول چین کے حوالے سے ریلیونٹ ہے. اور یہ روایتی طور پہ رہا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں. ہم لوگ اس وقت بھی ریلیونٹ تھے جب پریزیڈنٹ نکسن
امریکہ سے چل کے لاہور آیا تھا اور اس نے پریزیڈنٹ یحییٰ کو کہا تھا کہ جنرل آئی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا کیا؟ وہ کہتا ہے اپنے دوست چائنا کے ساتھ ہماری دوستی کروا دو. تو پھر یحییٰ نے وہ رول پلے کر کے چائنا اور امریکہ کی دوستی کروا دی، ان دا سینس کہ چائنا کو اس کی اپنی نشست دلوا دی، پرماننٹ پاور کا سٹیٹس تھا جو امریکہ نے ہمیشہ سے تائیوان کو دیا ہوا تھا. تو پھر یحییٰ کی مداخلت کے بعد پھر چائنا کو وہ سیٹ، پرماننٹ سیٹ سلامتی کونسل میں مل گئی اور چائنا عالمی سطح پر آ گیا. تو ایک طرح سے گلوبل انتانت پیدا کیا تھا اس وقت یحییٰ خان نے. بالکل ٹھیک ہے. تو جی جی، یہ اس لحاظ سے یہ اس قسم کے حوالے سے پاکستان آج بھی چائنا کے جو، چونکہ اس وقت اس کا ٹرمپ کا بھی مین کنسرن چائنا ہوگا، میں بتاؤں اس حوالے سے مین کنسرن وڈ بی چائنا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں اس کی کہتا ہوں وہ ایسے ہے کہ اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو چائنا کے حوالے سے جو بھی ہے، وہ اس کے لیے یہ جو لیڈرشپ ہے ہماری، یہ اس قسم کی لیڈرشپ نہ سول نہ ملٹری